Assalamu alaikum everyone. Allahumma inna as'aluka min fadlika al-azim. Coming to you from Zaytuna Life Fitness. آج کی ہماری ویڈیو انڈیا میں ہونے والے میڈیکل ہولوکاسٹ کے بارے میں ہے، یعنی کووڈ سونامی کے متعلق جس نے انڈیا کو اپ سائڈ ڈاؤن کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم ان کے ڈاؤن فال یا شارٹ کمنگز کو انجوائے کر رہے ہیں۔ انفیکٹ ایک نیبر کنٹری کی حیثیت سے ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ وہ اس کرائسس سے ان کو نجات عطا کرے۔ انڈیا کو گلوبل ایپی سینٹر آف دا پینڈیمک ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کیونکہ ہر 4 منٹ کے بعد ایک پیشنٹ کی ڈیتھ ہو رہی ہے۔ کرونا وائرس ہرگز بھی ایک نیا وائرس نہیں ہے، یہ ایک ریسپیریٹوری النس ہے جو کہ میوٹیٹ ہو کر مختلف طریقوں سے تباہی پھیلاتا آیا ہے۔ اسپینش فلو سے لے کر 2003 میں سارس جو کہ چائنا میں ایمرج ہوا اور ریپڈلی دنیا میں سپریڈ ہو گیا۔ 2009 میں سوائن فلو آیا، وہ بھی کافی فیٹل تھا۔ 2012 میں مرض کے نام سے ایک آؤٹ بریک آیا، یعنی میڈل ایسٹرن ایکیوٹ ریسپیریٹوری سنڈروم۔ فرق صرف یہ ہے کہ کووڈ 19 کا ریٹ آف ٹرانسمیشن بہت فاسٹ ہے، یعنی یہ سپر کنٹیجیس ہے، اور اسی تیزی سے پھیلنے کی وجہ سے اور اس کے نتیجے میں پھر ہونے والی تباہی جو ہے وہ انکنٹرولیبل ہو جاتی ہے، اور اس سے حفاظت کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، فزیکل ڈسٹینس، یعنی نو سوشل گیدرنگز، نو کلوز کانٹیکٹ، نو کراؤڈڈ کنڈیشنز، اور ویسے بھی فزیکل ڈسٹینس اخلاقیات کا پہلا یونٹ ہے، اور قدرت نے یہ بٹن آن کر دیا ہے۔ انڈیا میں اس تباہی کی وجہ ان کی اپنی گورنمنٹ گائیڈ لائن ہی ہے، کیونکہ وہاں پر ان پیرامیٹرز کو امپوز نہیں کیا گیا اور لاک ڈاؤن میئرز کا خیال نہیں رکھا گیا، جبکہ پاپولیشن سائز کو دیکھتے ہوئے انہیں لاک ڈاؤن کی جگہ شٹ ڈاؤن پالیسی رکھنی چاہیے تھی۔ سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے لاک ڈاؤن ریسٹرکشنز کو پہلے ریلیکس کیا گیا اور پھر نومبر میں بالکل ہی ختم کر دیا گیا، اور رہی صحیح کسر مودی کی الیکشن کیمپین اور ریلیز اور ہندو فیسٹیول نے پوری کر دی۔ ان اہم کانہ پالیسیز کی وجہ سے اتنا ہیومن ڈسٹرکشن انڈیا میں ہوا۔ لیک آف انفراسٹرکچر، انڈر فنڈڈ ہیلتھ کیئر سسٹم، شارٹیج آف میڈیکل فیسلٹیز اینڈ میڈیکل آکسیجن، ان سب چیزوں نے مل کر وہ ہیوک کریٹ کیا کہ نیو انفیکشنز کی تعداد 4 لاکھ روزانہ تک پہنچ گئی ہے، اور اسی وجہ سے دنیا کے سارے ملکوں نے انڈیا کی ڈائریکٹ فلائٹس بین کر دی ہیں، ٹریڈ ڈیلز اور ٹرپس سب کچھ کینسل کر دیا۔ کورونا کی ڈیڈلی 3rd ویو کے بعد بھارت بلیک فنگس بریک آؤٹ کا شکار ہے۔ بلیک فنگس ایک فنگائی ہے، یعنی کہ ایک پھپھوند ہے جو کہ نیچرلی گیلی زمین اور گلی سڑی سبزیوں اور پھلوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ ایک اولڈ اور ریئر انفیکشن ہے۔ ہمارا ہیلتھی امیون سسٹم اس کو خود ہی کلیئر کر دیتا ہے، اسی لیے پوسٹ کووڈ پیشنٹس میں یہ انفیکشن زیادہ پھیل رہی ہے، کیونکہ ان نیسیسری اینٹی بایوٹک کا استعمال اور اوور ڈوز آف اسٹیرائڈز کی وجہ سے امیونٹی لو ہو جاتی ہے اور سیلف ہیلنگ سسٹم کمزور ہو جاتا ہے۔ بلیک فنگل انفیکشن یا میوکرمائکوسس برین اور لنگز کو افیکٹ کرتا ہے۔ نیزل کنجیشن، ہیڈ ایک، اسٹفی اینڈ بلیڈنگ نوز، سویلنگ اینڈ پین ان دا آئیز اینڈ لاس آف ویژن اس کے سمٹمز ہیں۔ اس کو دماغ تک سپریڈ ہونے سے بچانے کے لیے مریض کی آنکھ نکالنی پڑتی ہے اور بعض کیسز میں جبڑا ریموو کر دینا پڑتا ہے، اور انڈیا اس وقت 2 میسیو آؤٹ بریکس کے ساتھ سٹرگل کر رہا ہے، اور ان کے کریمیٹوریمز میں لاشیں جلانے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ہسٹری ریپیٹس۔ 5 اگست 2019 میں مودی گورنمنٹ کی طرف سے 7 ملین لوگوں کو اپنے گھروں میں ایک اسٹرکٹ ملٹری کرفیو کے نتیجے میں لاکڈ کر دیا گیا تھا، اور ان کی ساری سوشل لبرٹیز بین کر دی گئی تھیں۔ آج وہ ظالم حکمران اس کلیمٹی کے آگے نہ صرف بے بس ہے بلکہ پوری دنیا میں ذلیل ہوا ہے۔ ہمیں انڈین کمیونٹی کے ساتھ پوری ہمدردی ہے، کیونکہ حکمرانوں کے کرتوتوں کی سزا لوگوں کو مل رہی ہے۔ That brings me to the end of the video. Stay safe, stay blessed. Long live Pakistan.